नाज़रीन, तल अवीव पर एक बार फिर बारिश हो रही है और ईरान और लेबनान की जानब से जॉइंट अटैक भी किया गया है और जो इजरायली पार्लियामेंट है उसके करीब कहीं आकर जब अटैक हुआ है और इजरायली पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जॉइंट सेशन हो रहा था, लाइव सेशन वहां पर हो रहा था और लाइव सेशन के दौरान जो है उनकी दौड़ें वहां पर लगी हैं। तो आप देखिए कि ये इन्होंने गजा पर जो बमबारी की है, जो लेबनान के साथ किया है, जिस तरह की बमबारी इन्होंने यमन पर की है और शाम पर की है और ईरान के ऊपर ये कर रहे हैं। तो पहली बार इनकी लाइव दौड़े जो है वो भी दुनिया देख रही है और ईरान ने एक और खतरनाक वेपन जो है वो उतार दिया है और ये है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो जो है नाज़रीन, ये अंडर वाटर मिसाइल आप इसको कह सकते हैं, जो सबमरीन से फायर किया जाता है या वॉरशिप से फायर किया जा सकता है। जैसे मिसाइल हवा में फ्लाई करते हैं तो ये अंडर वाटर जो है वो जाता है। जैसे अभी अमेरिका ने जो ईरानी वॉरशिप को निशाना बनाया था वो टॉर्पीडो के साथ निशाना बनाया था, ईरान ने भी अपना टॉर्पीडो जब मैदान में उतार दिया है और ये बनाया ही इसलिए गया है कि जिस दिन यहां पर हमें पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक बड़ी बैटल लड़ना पड़ेगी तो ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और ये जाकर किसी भी बड़े से बड़े जहाज को गर्क कर सकता है। तो अब जब वहां से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने की वो बातें कर रहे हैं तो ईरान ने ये हथियार जब उतार दिया। इसके साथ एक और बड़ी खबर है, जेराल्ड फोर्ड जो किधर है, यानी रेड सी में, वो उसके ऊपर आग लगी, क्या हुआ? ईरान ने जेराल्ड फोर्ड के हवाले से एक बड़ी सख्त वार्निंग जारी की है और चूंकि इस वक्त ईरान जो भी बात कर रहा है सब गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, क्योंकि ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। उसने कहा इधर अटैक करेंगे तो उधर किया, यहां पर करेंगे तो वहां पर किया, 1 टन से कम मिसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसा करके उन्होंने दिखाया, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को हम बंद करेंगे करके दिखाया, बेसिस पर हमला करेंगे, बैंक्स पर हमला करेंगे करके दिखाया। अब जनाब अली, जेराल्ड फोर्ड जो है उसके हवाले से ईरान ने यह वार्निंग जारी की है कि जिस जिस मुल्क ने इस जेराल्ड फोर्ड को अपनी बंदरगाह के ऊपर रुकने की जो है वो इजाजत दी वो बंदरगाह हमारा निशाना होगी। जिसने इसको किसी भी किस्म की लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने की कोशिश की वो हमारा निशाना होगा, ठीक है ना। कोई इसके साथ जो है वो तावन ना करे और इससे बिल्कुल सब जो है वो अपने आप को साइड पर कर लें। इसने जो करना है इसको हम देख लेंगे, कोई इसके साथ ना इसको बंदरगाह पर खड़ा करे, ना कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दे। किसी भी किस्म का अगर लिंक किसी मुल्क का निकला तो फिर ये हमारा निशाना होगा, ठीक है ना। तो ये है ईरान की सख्त तरीन वार्निंग। और आप ह्यूमिलिएशन देखिए, सुपर पावर की ह्यूमिलिएशन देखिए, किस तरह से उसने अपने आप को जब वो एक तो आइसोलेट कर लिया है, दूसरा ईरान की आप जरा बातें सुने, हमला ईरान पर हुआ है और ईरान क्या बात कर रहा है, जो भी मुल्क करेगा उसको। ये वो जेराल्ड फोर्ड है जो किसी मुल्क की तरह मूव करता है तो उसकी जब वो टांगे कांप जाती हैं और ईरान कह रहा है जो भी इसके साथ उसने कुछ सपोर्ट की कोशिश की तो फिर वो हमारा निशाना होगा। इस तरह की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रूसी मीडिया ने आज फिर लिखा है कि ईरान ने अमेरिकी ताकत की जो खोखलापन है उसको आज एक्सपोज कर दिया है। वैसे अगर नाज़रीन आप नोट करें तो जो अमेरिकी ताकत है वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका एक रियल वॉर लड़ा कहां है, मुझे बताइए, रियल वॉर कहां लड़ा है अमेरिका? वो मुल्क जिसके पास कोई थोड़ी सी रियल पावर हो, क्या अमेरिका ने उस पर कभी जाकर हमला किया है? भाई सद्दाम हुसैन या अफगानिस्तान या लिबिया, इनके पास कोई ताकत थी? ये तो आगे से मिसाइल और ड्रोन नहीं चला सकते थे, इनकी क्या ताकत थी? तो ईरान भी कोई ताकतवर मुल्क नहीं है, कम से कम उसको नॉर्थ कोरिया के बराबर तो होना चाहिए। अमेरिका के तो हमपल्ला, अच्छा वो हमपल्ला भी नहीं है, चाइना और रशिया भी अभी तक उसके हमपल्ला नहीं है, वो उससे भी बड़ी मिलिट्री पावर है। तो ईरान तो किसी खाते में नहीं है। तो ईरान जैसी पावर से भी आज तक अमेरिका का पाला नहीं पड़ा है इन 80 सालों के अंदर, समझ रहे इस बात को। तो जो एक होता ना ताकत का इंप्रेशन, वो बेसिकली यहां पर एक्सपोज हुआ कि अमेरिका जहां पर लड़ता रहा है, जो इराक में उसने किया, वो तो बाद में जो इंसर्जेंसी की सूरत में उनका नुकसान हुआ है वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक कोई आगे से मिसाइल फायर कर सके या ड्रोन फायर कर सके या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर सके, इस काइंड ऑफ किसी चोक पॉइंट को, ये तो अमेरिका ने आज तक किसी ऐसे मुल्क पर अटैक ही नहीं किया। तो ये अमेरिकी ताकत जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। अच्छा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम बहुत जल्द विक्ट्री का जश्न मनाएंगे, बहुत जल्द हम फतह का जश्न मनाएंगे। लेकिन नाज़रीन जो सबसे बड़ा डंट पड़ रहा है, ये तो ठीक है कि मिलिट्री कार्रवाइयां हो रही हैं और तारीख रकम हो रही है और इससे पहले कभी ये मनाजर नहीं देखेगा, ये तो सारी बातें सही हैं। लेकिन इससे भी अगली बात है कुछ, और वो है जहां पर रियल डंट पड़ रहा है अमेरिकी एम्पायर को और जिल्लत हमें शिकस्त है। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, दोबारा वो बना सकते हैं, इकॉनमी का नुकसान हो रहा है, वो दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। और
मिसाइल खत्म हो रहे हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेंगे काइंड ऑफ। अगर ये चीज साथ ना जुड़ी होगी और ईरान सर्वाइव नहीं करेगा तो फिर जो नुकसान हो रहा है उसको वो पूरा कर सकते हैं। तो असल जो डंट पड़ रहा है, जो बैटल फील्ड में हो रहा है, वो एक उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन असल डंट ये है जो इस एम्पायर को पड़ रहा है, जो दीवार में छेद हो रहे हैं, वो ये है कि अमेरिकी एम्पायर की जहां पर रियल स्ट्रेंथ लाया करती है वो उसके अलायंसेज हैं। और ये अलायंसेज अब टूट रहे हैं, बाकायदा टूट रहे हैं, ऑफिशियली टूट रहे हैं, और जंगे वैसे भी ऐसे प्रोसेस को तेज कर देता है। अब जो मैं इस खबर को एक तारीखी खबर कहूंगा और ये याद रखी जाएगी तारीख के अंदर। नाज़रीन, इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं है इस खबर को बयान करने के लिए। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने मंजी ठोक दिया ट्रंप की, इससे बेहतर अल्फाज मेरे पास नहीं है, बाकायदा मंजी ठोकी है ट्रंप की। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तो ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और हमें तो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। अच्छा, अब बरतानिया की अहमियत कितनी ज्यादा है, चूंकि बरतानिया स्पेशल एलाय है अमेरिका का, साबका एम्पायर है, उसके बाद ये एम्पायर जब वो अमेरिका बना उससे पहले बरतानिया था, और इन दोनों का आपस में स्पेशल रिलेशन है। और जब से ट्रंप आया है, अगर आप नोट करें तो ट्रंप ने पहले इलोन मस्क केयर स्टारमर की गवर्नमेंट गिराने की जब वो उसने कुछ साजिशें की, फिर ट्रंप ने बरह रास्त जो है वो स्टेटमेंट जारी की। अभी रिसेंटली ट्रंप ने कहा कि मुझे तुम्हारे बेड़े की कोई जरूरत नहीं है और हम तो ये जंग पहले जीत चुके हैं। यानी काफी बार ह्यूमिलिएट किया है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉट इवन एट सिंगल पॉइंट उन्होंने कोई पब्लिकली आकर ट्रंप को जवाब दिया। पब्लिकली उन्होंने एक भी जवाब ट्रंप को नहीं दिया। वो ये देख रहे थे कि भाई एक बददिमाग शख्स है, इसको जरा तरीके से डील करो, अगर पब्लिकली मैं आकर जवाब दूंगा तो मामला और ज्यादा खराब ही होगा। लेकिन शायद अब बरतानिया ने फैसला कर लिया है कि बस अब बहुत हो गया। तो पहली बार, यानी जब से ट्रंप आया है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पब्लिकली आकर वो बातें की हैं कि जो ट्रंप के खिलाफ ऐलान जंग है। और इस मौके पर जब ट्रंप मदद की अपील कर रहा है तो इतनी बड़ी बातें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं कि ईरान के खिलाफ एक तो जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगली बात सुनिए, यानी जिसको होता है भिगो भिगो के चपेड़े मारना। आबनाए हुर्मस को खुलवाना कोई आसान काम नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये वीडियो गेम नहीं है कि हम, जैसे ईरान के स्पीकर ने लिखा ना कि इन्होंने पता नहीं कौन से वॉरशिप्स यहां पर गुजारे हैं, शायद वो प्ले स्टेशन पर गुजारे होंगे किसी वीडियो गेम। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खुलवाना आसान काम नहीं है। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, बुनियादी तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर की है। और भिगो भिगो हमें ईरान के साथ एग्रीमेंट करना होगा। सद्दाम हुसैन के साथ भी एग्रीमेंट किया था, गजाफी के साथ भी एग्रीमेंट किया था, ठीक है, तो मडोरो के साथ भी एग्रीमेंट किया था। ईरान के साथ एग्रीमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि तबाही वाज़ेह है। इस वक्त ये सारे भी मिलकर आ जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खुलवा नहीं सकते। ये एक ऐसा मामला है कि इन्होंने इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन किया, और इन्होंने जो किया है ये यूरोप को समझ आ रहा है, ट्रंप इंतजामिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा। एक बात और नोट कर लें, अगर चाइना ने मिडिल ईस्ट में आना था और चाइना ने ये एनर्जी वाटरवे को कंट्रोल करना था, तो अमेरिका तो उनकी बेसेस मौजूद हैं हर उस मुल्क में जहां पर ऑयल है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस अमेरिका कंट्रोल करता है। तो क्या चाइना ने बरह रास्त आकर हमला करना था? ओ भाई, चाइना ने अगर यहां इस एरिया को इन्फ्लुएंस हासिल करना है तो चाइना बरह रास्त आकर यहां पर हमला करेगा। ओ भाई, यही चाइना की जंग है। अगर उसको मिडिल ईस्ट में आना है और इन एनर्जी रिसोर्सेज पर अपना भी इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और इस दुनिया के अहम तरीन वाटरवे को अंडर कंट्रोल लेना है, तो यही तो चाइना की जंग है। अब चाइना बरह रास्त तो आने से रहा जहां पर अमेरिका ऑलरेडी मौजूद है। तो समझे, तो इतनी बड़ी इन्होंने मिसकैलकुलेशन ट्रंप इंतजामिया की है, इनको अंदाजा भी नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। ये तो इस जंग के बाद चाइना और रशिया किस पावरफुल पोजीशन में खड़े होंगे उसकी एक मिसाल आप देख लें कि रशिया को हम मिन्नतें कर रहे हैं कि ऑयल जाकर बेच लो, और दुनिया को कह रहे हैं ऑयल खरीदो। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ी, हमारी ये मजबूरी है कि हम ईरान से जाकर बात करें। मैंने कहा ना, मंजी ठोक दी है। और वाशिंगटन की शिकस्त का ऐलान तेहरान से नहीं हो रहा है, वाशिंगटन की शिकस्त का ऐलान लंदन से हो रहा है। यह कोई एग्जैजरेटेड अल्फाज नहीं है। वाशिंगटन की शिकस्त का ऐलान और तल अवीव की शिकस्त का ऐलान इस वक्त लंदन कर रहा है। अगर कीमतें बढ़ी तो मजबूरी है हमारी, हम ईरान से जाकर बात करेंगे। वो कह रहे हैं जंगी भेड़े भेजो, जंगी भेड़े भेजो, वो कह रहे हैं हम बात करेंगे जाकर ईरान से। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि क्या वो ईरान को पसंद करते हैं?
اس کا کیا مطلب، کیا وہ ایران کی تباہی نہیں چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ان کو یہ نظر آ رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایران سے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا نہیں سکتے، اپنی اکانومیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ ایران کے ساتھ جا کر جو بات کرے. اب ایران بات سنتا نہیں سنتا والا کہانی، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جا کر بات چیت کریں. اتنا بڑا یہ ہومیلیشن ہوئی ہے، اتنی بڑی یہ ذلت امیز شکست ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اور اتحادیوں کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بات کریں گے اور اس مسئلے کو جلدی حل کروانے کی جو کوشش کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یوکرین کے صدر سے میں جلدی ملاقات کروں گا، اور ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ رشیا اس ایران کی جنگ کا جب فائدہ اٹھائے. اور مجھ پر کافی زیادہ کرٹیسزم کیا گیا کہ میں ایران کی جنگ کا حصہ نہیں بن رہا، مجھ پر بڑا دباؤ تھا، لیکن میرا کام تو برطانیہ کے مفادات کا دفاع کرنا ہے، تو میں وہی کروں گا، اور برطانیہ کے مفاد کے اندر نہیں ہے اس جنگ میں کودنا. اور انہوں نے کہا کہ افواج کو جنگ میں بھیجنے کا ایک قانونی جواز ہونا چاہیے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا ابھی تک، چونکہ کسی نے بھی کنڈیم تو نہیں کیا، لیکن یہ کنڈیمنیشن سے بھی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جنگ میں اگر ہم فوجیں بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل نے بھیجی ہیں اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ ہم نے فوجیں بھیجی ہیں. تو اس وقت یورپ اس لیے ناظرین تپا ہوا ہے کیونکہ یورپ کی کیلکولیشنز بھی الٹ گئی ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، یورپ کا ایک تو انرجی پہلے رشیا سے آ رہی تھی، یوکرین جنگ کی وجہ سے وہ بند ہو گئی. پھر انرجی ان کی آ رہی ہے مڈل ایسٹ سے، اس جنگ کی وجہ سے وہ بند ہو گئی. اوپر سے امریکہ بات کر رہا ہے رشیا سے. یورپ اپنا جو سب سے بڑا دشمن کسی کو سمجھتا ہے وہ تو رشیا کو سمجھتا ہے. امریکہ بات کر رہا ہے رشیا سے. پھر امریکہ نے الاؤ کر دیا رشیا کو کہ آئل بیچو. وہ یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ ایک کس طرح سے ایک ایسا گھنٹہ بنے رہیں گے کہ واشنگٹن جب چاہے آ کر ہمیں بجا لے، اور ہم یہ اسٹوپیڈیٹی، یہ پالیسی کب تک جاری رکھیں گے کہ اپنا نقصان بھی کریں اور امریکہ جب چاہے اپنی مرضی کے فیصلے کر لے. یعنی وہ رشیا کو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو الاؤ کر رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور وہ جنگ جس میں اس نے ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے، اور الٹا کہہ رہا ہے وارشپ بھیجو. بھائی ہم کیا پاگل ہیں؟ ہمارے ماتھے پر کیا بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ تو آپ پھر ایک اور چیز نوٹ کریں کہ 2003 کے اندر جب عراق کی جنگ ہونے جا رہی تھی تو اس وقت برطانیہ کے نئے پرائم منسٹر آیا تھا، یہ ٹونی بلیئر جو ہے، یہ بڑا پاپولر تھا اس وقت. اور امریکہ نے، بش نے کہا کہ جنگ میں جانا ہے، تو برطانیہ نے کہا کہ پرائیویٹلی میسج بھیجا کہ آپ ہمیں مہلت دیں اور آپ ہمیں جنگ میں نہ لے کر جائیں کیونکہ یہاں پر معاملہ بڑا ہو جائے گا خراب. لیکن امریکہ کا پریشر تھا کہ نہیں جانا ہے، تو برطانیہ گیا اور اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتا. آج برطانیہ جو ہے وہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. صحیح. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک یہ ہے کہ بھئی یہ پاپولر گورنمنٹ ویسے ہی فارغ ہو جائے گی اور اکنامک لاس اور سارا کچھ. دوسرا یہ ہے کہ رشیا سے جنگ ہے نا بھائی. اب یورپ دیکھ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے تو ہم اپنا مفاد کیوں نہ دیکھیں؟ ہمارا مسئلہ تو رشیا سے ہے، تو رشیا تو اس جنگ سے کمفرٹیبل پوزیشن میں آ رہا ہے، تو ہم کیوں جا کر اس جنگ کا حصہ بنے جس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ بات انہوں نے پہلے نہیں سوچی. یہی بات کل یا پرسوں ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ یورپ کی آپ پیتھیٹک پالیسی دیکھیں کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران تباہ ہوگا اور بعد میں امریکہ یورپ کے ساتھ مل کر رشیا سے لڑے گا. یہ پیتھیٹک ان کی پالیسی ہے. یہ انہوں نے پہلے شاید صحیح طرح سے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے یہ IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، سارے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں. آج ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ تو معاملہ الٹا پڑ گیا. اب جیسے جو فارن پالیسی چیف کاجا کیلاس ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ یورپی یونین وارن کر رہا ہے کہ رشیا کے اوپر سینکشن کم کرنے سے یہ ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا. یہ بڑی خوفناک اور خطرناک مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور یوکرین حالت جنگ میں ہے، اور اوپر سے گلوبل انرجی کا کرائسس پیدا ہو گیا، اور اوپر سے رشیا کو الاؤ کر رہے ہیں. یعنی ہر کام ہی ہمارے خلاف ہے. انرجی کا کرائسس بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، رشیا فائدے میں جا رہا ہے، یوکرین کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، اور اس میں ملا کیا ہے ہمیں؟ بھئی انرجی بھی ہماری گئی، فائدہ رشیا کو ہوا، یوکرین کی سپلائی رک گئی. یہ ہمارا کون سا انٹرسٹ ہے بھائی؟ تو یہ اب نیٹو نے پھر لکھا ہے کہ ایران وار ہیز ڈیوائیڈڈ یورپ اینڈ شیٹرڈ دا اٹلانٹک الائنس. نیٹو کا خاتمہ ہوا جاتا ہے اور اس جنگ نے یورپ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپریشن ایپک فیوری ان مڈل ایسٹ از ایکسپوزنگ پرابلمز فار دا ویسٹ مچ کلوزر ٹو ہوم. پرابلمز جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. دیکھیں کرائسس میں پھر آپ کی
آپ کے جو سارا کچھ ہوتا ہے نا، آپ کی طاقت، آپ کی دوستیاں، آپ کے الائنسز، وہ سارا کچھ جب ایکسپوز ہوتا ہے تو یہاں پر ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پھر جو گارڈین نے ہیڈ لائن لکھی ہے، وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی طرح یہ گارڈین کی ہیڈ لائن بھی تاریخی ہیڈ لائن ہے۔ گارڈین یہ لکھ رہا ہے کہ ہیوملیٹنگ فیلئر، کون سا؟ ہیوملیٹنگ فیلئر، ذلت میں شکست سپر پاور کو ہونے جا رہی ہے، اور یہ ڈیمیج کر رہی ہے امریکہ کی جو گلوبل سٹینڈنگ ہے، اور اس کی جو نیشنل سیلف اسٹیم ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کو ڈیمیج کرنے جا رہی ہے۔ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد یہ اب ایک سب سے بڑی شکست جب وہ کھانے جا رہے ہیں۔ اور پھر گارڈین نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از میکنگ امریکہ لوز اگین، میک امریکہ گریٹ اگین ہے نا، تو گارڈین لکھ رہا ہے ٹرمپ از میکنگ امریکہ لوز وارز اگین، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ گارڈین نے کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ جب وہ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا ادھر آپ دیکھیں کینیڈا کیا کر رہا ہے۔ کینیڈا پہنچا ہے، جو نارڈک نیشنز ہیں، یہ کون سی ہیں؟ جو بالٹک سی کے یعنی ناروے، سویڈن، یہ ساری جو ہیں، جو ہے وہ ڈنمارک، ان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے، جو ابھی چائنا گئے تھے اور چائنا کے صدر کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، بن رہا ہے، اور ہم اس میں آپ کے پارٹنر ہیں۔ اور کینیڈا کے پرائم منسٹر وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مڈل پاور جو ہے اب کوآپریشن ان کو کرنا ہوگا، امپیریلزم سے لڑنے کے لیے ہم مڈل پاورز کو اکٹھا ہونا ہوگا، کیونکہ سب ٹیرف بھگت رہے ہیں، سب امریکہ سے بھگت رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ وہ نیشنز ہیں، یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ادھم مچایا ہے دنیا میں، جو کچھ غزہ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں، مطلب اسرائیل کو روکا نہیں ہے، اور ابھی تک انہوں نے ایران پر حملے کو کنڈیم بھی نہیں کیا، لیکن اب حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ دیکھیں اگر یہ صرف اس لیے ہوتا کہ بھئی یہاں پر کوئی مورل کوشچن ہے تو ان کے کانوں پر یوں بھی نہ رینگتی، دوڑے کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ اپنا نقصان ہو رہا ہے، وگرنہ اس سے بڑا ظلم تو غزہ میں ہو رہا تھا، اس سے بڑا وائلنس اور جینوسائیڈ تو غزہ میں ہو رہی تھی، ان کے کانوں پر یوں بھی نہیں رینگی۔ مسئلہ یہاں پر پیدا ہوا ہے کیونکہ اب ان کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اور ایسی ہی بات جب وہ جرمنی سے سامنے آ رہی ہے، جو سب سے بڑا سپورٹر، نیتنیاہو از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس، یہ ان کے سٹیٹمنٹس تھے۔ اور نمبر 2 پر انہوں نے اسلحہ دیا ہے، امریکہ کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ اسلحہ دیا ہے۔ اور اگر پچھلی سینچری میں یہ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری تھے تو اس دفعہ بھی یہ رانگ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج جرمنی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس کانفلکٹ کسی صورت میں۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں، ہم تو ایران کے ساتھ جب مذاکرات کرنا چاہیں گے، اور ریڈ سی جو اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ ہے بھگو کے چپیٹ مارنا، یہ صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے کھل سکتا ہے۔ ریڈ سی اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے کھل سکتا ہے، ایرانین سے ہمیں بات چیت کرنا ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ایران بڑی وزڈم کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے، ایسی کریج کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایسی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ویتنام نے جو ہے وہ 60 ٹن ایڈ بھیجی ہے ایران کو، رشیا نے 13 ٹن بھیجی ہے، لیکن ابھی تک منتظر ہے ایران کے کیا OIC ملک نے ایک پیناڈول بھی ان کی طرف بھیجی ہے۔ تو یہ ملک جو ہے ایران کی سپورٹ، اور ایران بڑی وزڈم کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہا ہے۔ ایران میں ظاہر ہے سخت گیر جو وائسز ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جب بھی آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے خیالات اور نظریات اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہو جاتی ہے، اور ایران میں بھی ظاہر ایسے ہارڈ لائنر وائسز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو جب آپ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں تو آپ اس کا جو پولیٹیکل پہلو ہوتا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں، لیکن ایران بڑی سمجھداری کے ساتھ، ایران کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، آئیں ہم سے بات کریں۔ تو اس طرح تو ایران کا تو کنٹرول پکا ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پر۔ یورپ کہہ رہے ہیں ہم تو ایران سے جا کر بات کریں گے، فرانس آلریڈی ایران کے صدر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو ایران تو چائنا کے ساتھ، یہ جنگ چائنا اور رشیا مل کر لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز کس کے کنٹرول میں؟ وہ ایران کے کنٹرول میں۔ کھلوانا کیسے تھا؟ جنگ کر کے، جنگ تو پہلے کی ہوئی ہے، جنگ کے بعد ہی تو ایران کے کنٹرول میں آیا ہے۔ بھائی جب آپ کنٹرول کھلواتے ہیں تو جنگ کرتے ہیں نا، تو جنگ تو ہو رہی ہے۔ تو وہ جو لاسٹ آپشن تھا وہ ٹرمپ نے پہلے استعمال کر لیا، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا بڑا، دیکھیں یہیں سے یہ جو سپر پاور ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے یہ راستے سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ راستہ ایران کے کنٹرول میں چلا گیا تو امریکہ فارغ ہے، اس لیے اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ کبھی پیوٹن کو کہہ رہے ہیں راستہ نکالیں، کبھی چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مدد بھیجیں۔ اس سے بڑی کوئی ہیوملیشن جب وہ ہو سکتی ہے۔
اور چونکہ اس ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک انجمن موجود ہے، تو ذرا اس کے بھی کام دیکھ لیں. مائک وال جو کہ NSA تھا جس کو فارغ کر دیا گیا، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ڈومینیٹنگ وکٹری ہم نے ایران میں حاصل کر لی ہے، لیکن اسی جملے میں کہتا ہے کہ ہمیں شاید بوٹس آن گراؤنڈ بھی بھیجنا پڑے. ڈومینیٹنگ وکٹری ہو گئی ہے لیکن بوٹس آن گراؤنڈ جب وہ بھیجنا پڑیں گے. تو اب ٹرمپ کے سامنے یہ بڑی سخت چوائسز ہیں کہ یا تو یہاں سے وڈرا کرے، یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے، یا پھر اس سے بھی کوئی خطرناک آپشن کی طرف جب جائے. اس سب میں امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے لیے. اگر اس کے لیے ان تمام تینوں مشکل ترین راستوں میں بہترین راستہ وہی ہے کہ وہ یہاں سے وڈرا کر جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے باقی راستے لینے کے بجائے. جرمنی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو اگلے امریکہ کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں صدارت کے، اور یہ فارمر سیکٹری ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فارمر US سیکٹری سلیمز ٹرمپ ایران وار پلاننگ ایز اممیچور اور کہتے ہیں کہ انتہائی ان پروفیشنل، انتہائی کوئی پلان نہیں ہے اور انتہائی بے ڈھنگے انداز کے اندر. انہوں نے کہا کہ جو اسٹریٹجی ہے یہ انتہائی خراب اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اور اس سب کی قیمت جب ہم چکا رہے ہیں. اور کوئی ان کے پاس پلان نہیں تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا اور انٹرنیشنل شپنگ بند ہو گئی، دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس کو کھلوانے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اور ایون انہوں نے جو بیسک تھنگز ہیں ان کی بھی تیاری کر کے یہ نہیں گئے تھے، اتنے گھمنڈ کے اندر گئے. اور اب جو لیک سامنے آ رہی ہیں اس میں ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فوری ایران سرنڈر کر دے گا. پتہ نہیں کون تھا جو ان کو یہ ایسی باتیں پڑھا رہا تھا کہ ایران سرنڈر کر دے گا. اٹس مین کہ انہوں نے وہ تاریخی غلطی کی ہے کہ یو ڈو ناٹ نو دا اینیمی. یہ تو جنگ کا بڑا پرانا کلیہ ہے کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں، جس سے لڑنے جا رہے ہیں، اس کو آپ جانیں. یہ اس کا مطلب یہ ایران کو جانتے ہی نہیں تھے. اور پروفیسر جان میئرشائمر نے کہا ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں جیت رہے ہیں، اور ہم کیا میسج بھیج رہے ہیں چائنا اور رشیا کو، وہ اس وقت ہم ہمارے پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پر ہنس رہے ہیں کہ یہ ہماری ساری طاقت ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کتنی فول ہے. اور ایران نے وارن کیا ہے کہ جو ہمارا خارگ جزیرہ ہے، اگر اس پر آئل انفراسٹرکچر نشانہ بنا تو اس میں ورلڈ اکانومی جو ہے اس پر وہ اس کے اثرات جو نا فیل کرے گی. اس کے اثرات جو ورلڈ اکانومی تک جائیں گے، خبردار اگر اس کے اوپر جب اٹیک کیا. فائنینشیل ٹائم نے ایک خبر بتائی ہے، اس نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ان 17 دنوں کے اندر ایک ہی آئل ٹینکر گزرا ہے جس کے اوپر ایرانی آئل نہیں تھا. ایران کا آئل تو جا رہا نا، ایک ہی ٹینکر گزرا جس پر ایرانی آئل نہیں تھا، وہ پاکستان کا ہے. پاکستان کا اونلی جو ایران آئل لے کر جا رہا وہ چائنا کے لیے لے کر جا رہا نا، لیکن وہ ٹینکر جو ایران کا آئل نہیں لے کر جا رہا، تو ایک ہی ٹینکر گزرا اور وہ پاکستان کا ہے. تو اب دیکھیں گے یہ ایران بڑی وزڈم کے ساتھ، مطلب وہ ملکوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ان کو اپنا دشمن نہیں بنا رہا، ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے گزریں. اب ساؤتھ ایشیا کے باقی ملکوں سے بھی بات کر رہا ہے. یورپ کے ساتھ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہمارا یہ بند ہے صرف کس کے لیے؟ امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے. تو جو امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی نہیں ہے اس کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ جائیں یہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی وزڈم کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور رشیا نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے جو اسکول کے پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. اور رشین مسلمز ایکسپریس سولیڈیرٹی ود ایران. اور ایران کے صدر اور مصر کے صدر کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹی ہوئی فریگمنٹڈ OIC نیشنز ہیں ان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور جو سعودی عربیہ کے اندر ایران کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ یہ رابطے کے اندر ہیں، اور یہ جو یہاں پر فالس فلیگ ہو رہے ہیں اس پر کمیٹی بننے کی ضرورت ہے، اور وہ جائزہ لے کے یہ فالس فلیگ جب وہ کون کر رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیں. آپ نے رائز لوگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.